یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی ایک اور غزل کی تشریح کے ساتھ میں ہوں پروفیسر خضر عباس۔ علامہ اقبال کی دوسری کتاب بال جبریل کی غزل نمبر 5 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بہت پیاری غزل ہے۔ یوں سمجھیں کہ بال جبریل کی پہلی 5 غزلوں میں علامہ اقبال نے محبوب حقیقی کے ساتھ کھل کے اپنے دل کی باتیں کی ہیں۔ تو یہ غزل ملاحظہ فرمائیے، بغیر وقت ضائع کیے غزل کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ دیکھیں، عاشق فانی ہے، محبوب باقی ہے۔ عاشق ناپائیدار ہے، محبوب پائیدار ہے۔ عشق حقیقی میں عاشق ہے انسان، محبوب ہے اللہ۔ تو اللہ حی و قیوم ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ازلی و ابدی ہے، وہ قدیم ہے۔ انسان جو ہے یہ فانی ہے، مختصر سی زندگی ہے انسان کی۔ تو علامہ اقبال اس پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کہ ہمارے پاس تو صرف ایک زندگی ہے اور وہ بھی ہماری اپنی نہیں، ہم نے مستعار لی ہے، ادھار لی ہے، عارضی طور پہ ہمیں ملی ہے۔ کیوں؟ پہلے ہم نہیں تھے، پھر ہمیں زندگی مل گئی، پھر وہ زندگی ہم سے چھن جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ تو پائیدار کے ساتھ ناپائیدار کے عشق کا کوئی تک نہیں بنتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں فانی ہوں، تو باقی رہنے والا ہے، تو میرا عشق تیرے ساتھ بنتا نہیں، لیکن پھر بھی میں کیے جا رہا ہوں۔ میری ہمت دیکھ، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے، اسی شعر کا تسلسل ہے کہ وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، یعنی وہ عشق جس کی شمع موت سے بجھ جائے، موت کی ایک پھونک اس کی شمع کو بجھا دے، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ تو اس عشق میں تڑپ اور انتظار کا مزہ ہی نہیں، یعنی جو عشق موت کے ساتھ ختم ہو جائے اس عشق کا کیا فائدہ۔ عشق تو وہ ہے جو موت کے بعد بھی زندہ رہے، جیسے بابے بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ تو عشق موت سے اگر ختم ہو جائے تو وہ عشق نہیں۔ موت عشق کو جاویدانی عطا کرتی ہے، عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں۔ اور آگے دیکھیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس۔ میری بساط کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، میری ہمت کیا ہے، ایک سانس کی چمک دمک۔ انسان کے پاس یہی ہے نا، ایک سانس ہی ہے نا، جب تک چل رہی ہے تو انسان ہے، جب رک جائے گی تو انسان نہیں رہے گا۔ تو میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ تو میں ایک چنگاری ہوں، تو ایک شعلہ ہے، تو چنگاری کا شعلے سے مقابلہ نہیں ہے، یعنی تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ چنگاری اور شعلے کی جو ایک تمثیل پیش کیا اقبال نے، ورنہ انسان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، پوری کائنات اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس کے بارے میں تو وہ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی تو صرف کرسی آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اس سے زیادہ وسیع ہے۔ تو میری مجال نہیں، میری ہمت نہیں کہ اس مختصر سی زندگی میں جو چند سانسوں کی ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، تو اس مختصر سی زندگی میں تجھ سے عشق کروں، لیکن پھر بھی میری ہمت ہے اور تیری عطا کی ہوئی توفیق ہے کہ میں یہ کیے جا رہا ہوں۔ اور سیکنڈ لاسٹ شعر دیکھیے، یہ غزل بھی اقبال نے جو ہے نا نظم کے انداز میں لکھی ہے۔ تو آخری شعر جو ہے وہ
اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور پہلے سے مختلف ہے، تو غزل میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن اقبال پھر اقبال ہیں کہ کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پہلے تو مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا، پھر میرے بے قرار دل کا ذوق شوق دیکھنا، یعنی اگر مجھ سے عشق کروانا ہے تو تجھ سے عشق کرنے کے لیے یہ جو مختصر سی زندگی ہے 50-60 سال کی، 70-80-100 سال کی، یہ بہت مختصر ہے، تو اس زندگی میں تجھ سے عشق نہیں ہو سکتا، تو تجھ سے عشق کے لیے ایک طویل زندگی چاہیے، ایک لمبی زندگی چاہیے، تو مجھے جاویداں زندگی عطا کر دے، پھر میں تجھ سے عشق کروں تو پتہ چلے کہ عشق ہو رہا ہے۔ اور آخری شعر دیکھیے، اقبال کہتے ہیں کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یعنی میرے دل میں عشق کا وہ کانٹا لگا دے جس کی کھٹک لازوال ہو، جس کا کھٹکنا، جس کی چبن جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہو، اور یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو، اور وہ درد عطا کر جس کی کسک لازوال ہو، یعنی عشق وہ عطا کر جسے زوال نہ آئے، جو ختم ہونے والا نہ ہو، جو باقی رہنے والا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ غزل آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کیجئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔